نہیں، کوئی خالق نہیں، کوئی حاکم نہیں، کوئی پالنہار نہیں، کوئی نفع پہنچانے والا نہیں، کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں۔ اگر ہے تو صرف ایک ہے، وہ ہے رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آج بھی 21ویں صدی کے انسان کو اس کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے جتنے مسائل ہیں، پوری دنیا کے اندر جو ٹیررزم کی وبا پھیلی ہوئی ہے، دہشت گردی کی وبا پھیلی ہوئی ہے، بدامنی جو پھیلی ہوئی ہے، قتل و غارت گری جو پھیلی ہوئی ہے، بے روزگاری جو پھیلی ہوئی ہے، بیماریاں جو پھیلی ہوئی ہیں، پریشانیاں جو پھیلی ہوئی ہیں، عدالتوں کے اندر ظلم ہے، اور مذہب اور دین کے نام پر جو تصنع اور بناوٹ ہے، اس سب کا علاج ایک ہے کہ آؤ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پھر سے اختیار کریں۔ عراق کے ایک شاعر معروف الرصافی نے ایک شعر کہا تھا، مجھے بار بار وہ یاد آتا ہے۔ ویسے تو میں نے بہت سارے اشعار لکھے تھے، لیکن ہمارے یہ جو نعت خواں بھائی ہیں، ان لوگوں نے اتنے بہترین انداز میں اشعار سنائے ہیں کہ اب بہت زیادہ اشعار میں نہیں سنانا چاہتا۔ معروف الرصافی کا ایک شعر ہے، وہ کہتے ہیں لو رجع محمد من السماء۔ غور سے سنیے اس شعر کو، رات کی تنہائیوں کے اندر اس کو دہرائیے کہ کل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کیا منہ دکھائیں گے۔ معروف الرصافی کہتے ہیں لو رجع محمد من السماء للاق الذی لاقاہ من اہل مکہ، کہ آج اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آسمان سے اتر کر آ جائے تو جو ظلم و ستم مکہ والوں نے کیا تھا، اے ظالموں تم بھی ان کے ساتھ وہی ظلم و ستم کرو گے۔ وہ تم سے کہیں گے کہ میں تو اس سود کو حرام کرنے کے لیے آیا تھا، تم کہو گے کہ آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، آج دنیا کا نظام اس سود کے بغیر نہیں چل سکتا ہے۔ وہ کہیں گے کہ میں تو اس عریانی اور بے حیائی کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا، تم کہو گے کہ اس کے بغیر تو یہ دنیا نہیں چل سکتی ہے۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ ہم اپنی گفتگو میں یہ بات کہتے ہیں کہ یہ دین 1400 سال پہلے آیا تھا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، انسان نہیں بدلا۔ پہلے انسان کو دولت کی ہوس ہوتی تھی تو وہ سونے کی اینٹیں جمع کرتا تھا، آج وہ امریکہ میں بینک بیلنس جمع کرتا ہے، سوئٹزرلینڈ میں بینک بیلنس جمع کرتا ہے، کہیں پہ بنگلے خرید لیتا ہے، کہیں جزیرے خرید لیتا ہے، لیکن دولت کی ہوس اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ تو انسان کے اندر جو اچھائیاں تھیں اور جو برائیاں تھیں، وہ 1400 سال پہلے جو موجود تھی آج بھی وہی موجود ہے، اور آج بھی اس کا علاج وہی ہے جو آج سے 1400 سال پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا کمال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں ایک خاتون کا مقدمہ پیش ہوتا ہے۔ وہ خاتون قریش کے ایک بہت بڑے نامی گرامی قبیلے بنی مخزوم سے تعلق رکھتی ہے۔ بڑے سرداروں کی بیٹی ہونے کی وجہ سے اس کے لیے بڑے بڑے سرداروں کی سفارش آتی ہے کہ اتنے بڑے سردار کی بیٹی ہے، اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ اور آج پوری دنیا کے اندر یہی ہو رہا ہے کہ کوئی غریب اگر جرم کرتا ہے تو اس پہ قانون نافذ کر دیا جاتا ہے، اس کو جیل کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، اس کو پھانسی پہ چڑھا دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی بڑا آدمی جرم کرتا ہے تو وہ چھوٹ جاتا ہے۔ یہ پاکستان میں بھی ہوتا
افریقہ میں بھی ہوتا ہے، دنیا کے کونے کونے میں آج یہ ظلم ہو رہا ہے۔ اور میرے بھائیوں، مجھے افریقہ کو بھی دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے، مجھے یورپ میں بھی رہنے کا اتفاق ہوا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یورپ کے انسان بھی ظلم کی چکی کے اندر پس رہے ہیں، امریکہ کے انسان بھی ظلم کی چکی کے اندر پس رہے ہیں، جس طرح سے کہ پاکستان کے عوام پس رہے ہیں، مہنگائی کے ہاتھوں ہم پس رہے ہیں، ظلم کے ہاتھوں ہم پس رہے ہیں۔ اس ظلم کا علاج ایک ہی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو سرقت فاطمہ محمد، کہ اگر محمد کی بیٹی فاطمہ جو میری لخت جگر ہے، جسے مجھے اپنی چاروں بیٹیوں میں سب سے زیادہ محبت ہے، کہ سب سے چھوٹی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر فاطمہ بھی چوری کرتی لقطعت یدہا، تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دیتا۔ آج دنیا کو اس دین کی ضرورت ہے۔ اور جب میں میٹرک میں پڑھتا تھا تو سندھ یونیورسٹی نے ایک مقابلہ کروایا تھا، کالی کملی والے کا حقیقی کمال۔ اس مضمون میں نے یہ عبارت لکھی تھی اور مجھے اس مضمون میں پہلا انعام دیا گیا۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں اور دوستوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو تو 20 منٹ کیا 20 دن بھی اس کے لیے کم ہے۔ یہ پورے کا پورا قرآن کیا ہے؟ نعت نبی ہے، ذکر رسول ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان فرمائیں، آپ کی حیات طیبہ بتائیے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا فرمایا؟ کان خلقہ القرآن، نبی کا اسوہ حسنہ تجھے یہ درس دیتا ہے کہ تیری زندگی قرآن کی تعبیر بن جائے، کہ جو کچھ قرآن میں لکھا ہوا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں عملاً موجود ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس قرآن کو پڑھیں، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی نسبت مضبوط سے مضبوط کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کی محبت کے اندر ڈوب جانا چاہتے ہیں، تو محبت کی شراب کہاں سے ملے گی؟ محبت کا درس کہاں سے ملے گا؟ صحیح راستہ کہاں سے ملے گا؟ وہ قرآن سے ملے گا۔ لیکن افسوس، سخت افسوس کہ آپ اسی سال جن بچوں نے میٹرک پاس کیا ہے، آپ ان کا سروے کر لیجئے کہ کتنے فیصد بچوں نے جنہوں نے میٹرک پاس کر لیا ہے، انہوں نے ایک مرتبہ بھی اپنی زندگی میں پورے قرآن کا ترجمہ پڑھا۔ تو ایک تو میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ ہمارے تمام بھائیوں اور بہنوں کو پہلی فرصت میں قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے، ناظرہ پڑھنا چاہیے، اس کا ترجمہ پڑھنا چاہیے، ترجمہ اس کا سننا چاہیے، اور پھر اپنے گھروں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے ہمیں کس نے ملایا؟ ابھی 2-4 دن پہلے کچھ دوستوں سے بات ہو رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی دین میں اصل چیز تو قرآن ہے، سنت دوسرے نمبر پر ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ اللہ کے بندو، قرآن کا پتہ ہمیں کیسے چلا؟ قرآن کو قرآن بتانے والا کون ہے؟ اور اللہ تک پہنچانے والا کون ہے؟ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو اللہ کی معرفت کیسے ہمیں حاصل ہو سکتی؟ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔
کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اس کے عشق میں گرفتار ہو، تم توحید کے نمبردار ہو، تو توحید کا تقاضا یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ کی غلامی اختیار کرو۔ توحید کا تقاضا یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ کی غلامی اختیار کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا دے۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی کتابوں کا پورا سیٹ رکھیں، اور اگر ہم اس کو پڑھ نہیں سکتے ہیں، کوشش تو یہ کی جائے کہ روزانہ 10 منٹ کم سے کم نکالے جائیں، ایک حدیث ہی ہم پڑھ لیں۔ ورنہ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم عشق کے دعوے دار ہیں، محبت کے دعوے دار ہیں۔ ایک مسلمان کو بڑا جوش تھا کہ میں ساری دنیا کو مسلمان بنا دوں گا، وہ جناب ایک غیر مسلم کے سر کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گیا اس کے سینے پہ اور کہا کہ بھی مسلمان ہو جاؤ۔ تو اس نے کہا کہ بھئی چلو اب تم میرے سر کے اوپر بیٹھ گئے ہو تو میں مسلمان ہو جاتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ بھئی مجھے مسلمان کرو۔ اس نے کہا کلمہ پڑھو تم۔ اس نے کہا مجھے کلمہ پڑھاؤ آپ۔ اس نے کہا کلمہ تو مجھے بھی نہیں آتا۔ ہم ایسے مسلمان ہیں۔ ہمارے بچوں کی اکثریت کو انتہائی افسوس کے ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے اسکولوں میں پڑھنے والے بچوں کی اکثریت کو، میں نے ابھی ایک ادارے کا میں سربراہ ہوں، اس ادارے کے تحت ہم نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی پورے پاکستان میں منایا، اور کراچی میں بھی اس سلسلے میں ہم نے تقریباً 2-3 لاکھ بچوں کو شریک کیا، نعت کے مقابلوں میں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاریر کے مقابلوں میں، کوئز مقابلوں میں اور مضمون نویسی کے مقابلوں میں۔ مقصد یہ تھا کہ ان بچوں کو پتا تو چلے کہ ہم کس نبی کے امتی ہیں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے تھے۔ میں پھر آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ قرآن کا مطالعہ روزانہ کیجیے، احادیث کا مطالعہ روزانہ کیجیے، اپنے بچوں کو سنائیے، اور صبح شام جتنا زیادہ ہو سکے ہر وقت درود شریف کا ورد رکھیے۔ یہ نسخہ کیمیا ہے، یہ شفائے کامل ہے، یہ نور لنا نور ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ جزاک اللہ پروفیسر صاحب، آپ نے سیر حاصل گفتگو کی، یقیناً ہم سب کے لیے سرمایہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بلند آواز سے سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ عزیزان گرامی قدر، ہم نے چند معروف اپنے وطن عزیز پاکستان کے ثناخوانوں کو دعوت دی ہے۔ تمامی ثناخواں اسٹیج پر رونق افروز ہیں۔ ایک ثناخواں جناب ذوالفقار علی حسینی راستے میں ہے، پہنچنے ہی والے ہیں۔ 3 ثناخواں ہمارے درمیان موجود ہیں، جناب سید خالد حسین صاحب، جناب حسان بن خورشید اور جناب مکرم علی خان۔ وقت کافی ہو گیا ہے، ہمارے فارمیٹ سے آگے بڑھ گیا ہے، اس اعتبار سے ہم بلا تاخیر ان محترم ثناخوانوں کو دعوت نعت دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، آپ سے درخواست ہماری یہی رہے گی کہ نبی محترم رسول محتشم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر آپ درود شریف کا نذرانہ پیش فرماتے رہیں۔ بلند آواز سے درود شریف کا نذرانہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وبارک وسلم۔ جناب سید علی حسین ادیب رائے پوری کے ان چند مصروں پر میں دعوت نعت دوں گا محترم ثناخواں کو۔ وہ ماہ عرب ماہ مبین ماہ لقا ہے، وہ ماہ عرب ماہ مبین ماہ لقا ہے، تصویر ہے تنویر ہے تعبیر ہے، کیا ہے؟ ایک نور کا پیکر ہے کہ وہی نور خدا ہے، ایک نور کا پیکر ہے کہ وہی نور خدا ہے، آفاق میں ایسا کبھی ہوگا نہ ہوا ہے، آفاق میں ایسا
کبھی ہوگا نہ ہوا ہے. میں درخواست گزار ہوں وطن عزیز کے ممتاز و محتشم سناخان جنہیں آپ بارہا ٹیلی ویژن پر ملاحظہ فرماتے رہتے ہیں. پاکستان کے علاوہ دیگر ممالک میں بھی آپ گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے جاتے رہے ہیں. میری مراد ہے محترم سناخان جناب سید خالد حسین شاہ بخاری سے. صلی علی نبی میڈم نسرین صاحبہ نے مجھے اس نعت شریف کے لیے فرمائش کی ہے. میں اشعار پیش کر رہا ہوں. پروفیسر اقبال عظیم مرحوم کے اشعار ہیں. کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت. وہاں رتبے میں ادنا مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی. قطار لگائے
سچ مجھ میرے سامنے تھا، ابھی تک تصور تھا جس کا خیال جو ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا، تو تھی دوسرے ہاتھ روزے کی جاوے، جو ایک ہاتھ سے سنبھالے ہوئے تھا، تو تھی دوسرے ہاتھ روزے کی جالی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے نئے ہاتھ خالی نہ نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ جو پوچھا ہے تم نے کہ میں نظر کرنے کو کیا لے گیا تھا، تو تفصیل سن لو، تھا نعتوں کا ایک تھا نعتوں کا ایک ہار، اشکوں کے موتی درودوں کا گجرا، سلاموں کی ڈالی، تھا نعتوں کا ایک ہار، اشکوں کے موتی درودوں کا گجرا، سلاموں کی ڈالی، دھنی اپنی قسمت کا ہے تو وہی ہے، تیار نبی جس نے آنکھوں سے دیکھا، مقدر ہے سچا، مقدر اسی کا، نگاہ کرم جس پہ آن ڈالی، مقدر ہے سچا، مقدر اسی کا، نگاہ کرم جس پہ آقا نے ڈالی۔ تین شعر ایک اور نعت شریف کے درود پاک پڑھیے، صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اس بات میں ہے کہ میرے ممبر سے لے کر میری قبر تک کا جو حصہ ہے وہ ریاض الجنہ ہے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اب اس نعت شریف کے پہلے شعر میں اسی جنت کا تذکرہ ہے اور کس انداز سے ہے، یہ ذرا دیکھیے گا، کوشش کیجیے کہ یہ شعر ہم سب مل کر پیش کریں۔ کوئے نبی سے آ نہ سکے ہم، راحت ہی کچھ ایسی تھی، کوئے نبی سے آ نہ سکے ہم،
ہی کچھ ایسی تھی بھول سکے نا جنت کو ہم، جنت ہی کچھ ایسی تھی۔ جب پوچھا تو کہنے لگے وہ صورت ہی کچھ ایسی تھی، جب پوچھا تو کہنے لگے جب پوچھا تو کہنے لگے وہ صورت ہی کچھ پاس بلا جلوہ دکھایا عرش پہ ان کو خالق نے، یہ تو آخر ہونا ہی تھا، چاہت ہی کچھ ایسی تھی، یہ تو آخر ہونا چاہت ہی کچھ ایسی تھی۔ قبر میں حاکم قبر میں حاکم جب پہنچے تو ہنس کے نکیروں نے دیکھا، کیوں نہ فرشتے پیار سے ملتے، نسبت ہی کچھ ایسی تھی، کیوں نہ کیوں نہ فرشتے قبر میں حاکم ہنس کے نکیروں نے دیکھا، کیوں نہ فرشتے پیار سے ملتے، نسبت ہی کچھ ایسی تھی، کیوں نہ فرشتے کیوں نہ فرشتے پیار سے ملتے، نسبت ہی کچھ ایسی تھی، کوئے نبی سے آ سکے ہم، راحت ہی کچھ ایسی تھی، بھول سکے نا جنت کو ہم، جنت ہی کچھ ایسی تھی۔ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، سید خالد حسین اپنے خوشگوار انداز میں گلہائے عقیدت و حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل فرما رہے تھے۔ عزیزان گرامی، حضرت شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہمارے درمیان ایک ایسے سناخہ موجود ہیں جنہیں بارہا اپنے جیو ٹیلی ویژن سے اس کلام کو سماعت کیا ہوگا، بہترین اور خوبصورت انداز میں پیش کرتے ہیں۔ میری مراد ہے وطن عزیز کے ممتاز و محترم سناخہ جناب مکرم علی خان سے۔ میں ملتمس ہوں تشریف لائیں اور خوبصورت انداز میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔
صلی علی سیدنا و مولانا محمد سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی سب سے بالا و اعلی ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد سبحان اللہ ما احسن کا ما اجمل کا ما اکمل کا کتنے مہر علی کتنے تیری ثنا کتنے مہر علی کتنے تیری ثنا گستاخ کیاں کتنے جالریاں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بہت بات ہے اس کو مل کے پڑھ لیں میرے ساتھ اس کے بعد انشاءاللہ جی نشان تشکیل شریف کے آخر میں پیش کروں گا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے سب میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے میں واللیل پڑھنے لگا بے خودی میں لگا بے خودی میں تیری زلف کا ماجرا کہتے کہتے ماجرا کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی
حضرت کو دیکھا تڑپنے لگا، والضحیٰ کہتے کہتے، والضحیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ اور اب قصیدہ روضہ شریف مل کے پڑھ لیں۔ مولاي صلِّ وسلم دائما أبدا، مولاي صلِّ وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، آپ جنوں انس اور کونین کے سردار ہیں، آپ جنوں انس اور کونین کے سردار ہیں، وہ عرب ہو یا عجم ہو آپ ہی مختار ہیں، مولا یا صلی وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم، وہ حبیب ایسے کہ جن سے ہے شفاعت کی امید، وہ حبیب ایسے کہ جن سے ہے شفاعت کی امید، وقت حول و خوف میں پیش آئے جب رنج و الم، مولاي صلِّ وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم۔ عزیزان گرامی، اور اب میں ایسے شناخان کو دعوت نعت دے رہا ہوں جن کے والد گرامی وطن عزیز پاکستان کے معروف شناخان گزرے ہیں۔ حکومت پاکستان نے انہیں پرائڈ آف پرفارمنس بھی دیا تھا اور پاکستان کی پہچان بھی تھے۔ میری مراد مرحوم و مغفور الحاج خورشید احمد صاحب سے ہے۔ ان کے صاحبزادے
خوش الحان سناخواں ہیں اور محافل میں خوبصورت انداز میں گلہائے عقیدت پیش کرتے ہیں۔ میری مراد ہے محترم سناخواں جناب حسان بن خورشید سے درخواست گزار ہوں کہ تشریف لائیں اور گلہائے عقیدت و حضور مقصود کونین صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں۔ اے جان